السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کی جناب دوسری کلاس کتاب التوحید کی شرح میں، جس میں ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر جو شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر فرمایا، اس کا کوئی ٹائٹل انہوں نے وہاں پر نہیں رکھا، اور آغاز میں ہی جو ہے وہ ایک آیت قرآن کی ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کتاب التوحید وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب بعض حضرات کی کہنے کی کتاب کے آغاز میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک تمہید باندھتا ہے، اپنی کتاب کے بیان کرنے کا مقصد بیان کرتا ہے، کیوں لکھی اس نے یہ کتاب اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس کے بارے میں شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کیوں کچھ تفصیل ذکر نہیں کری۔ تو اس میں دو تین جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ جناب اس کے بعض قلمی نسخوں میں، یعنی کتاب جو اصل حالت میں تھی، مینوسکرپٹ جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بسم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف موجود ہے۔ تو یہ ایک تمہید ہے، اور کتاب کے آغاز میں یہ تین باتیں اگر ذکر کر دی جائیں تو یہ آداب کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ کیونکہ کتاب ہے توحید کی، تو اس کا جو کتاب کا ٹائٹل لکھتے ہیں شروع میں کتاب التوحید، وہی کافی ہے کہ جناب اس کا مضمون سمجھ میں آ جائے، تو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے اپنی صحیح بخاری لکھی، جو ہمارے یہاں بہت معتبر اور عظیم کتاب ہے، اس کے آغاز میں بھی کوئی چیپٹر، کوئی تمہید نہیں موجود، کتاب کا طریقہ کار نہیں موجود۔ تو شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے سامنے بھی یہی مثال تھی کہ جناب جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے فوراً سے حدیث کا آغاز کیا، تو میں بھی اپنی کتاب جو کہ توحید کے مقصد کے لیے لکھی ہے، تو فوراً سے اپنی بات کا آغاز کر دیتا ہوں۔ یہ کچھ جوابات دیے ہیں علماء کرام نے، کیونکہ اس کے آغاز میں کوئی تمہید اور کوئی کتاب کے بارے میں طریقہ کار نہیں موجود۔ اب آتے ہیں کہ اس چیپٹر میں، جو پہلا چیپٹر ہے، اس میں کون سے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض نے اس کا نام دیا باب وجوب توحید کہ توحید کے واجب اور لازم ہونے کا بیان، کہ توحید کو اپنانا ہم سب پر لازم ہے، تمام کے تمام لوگوں پر لازم ہے۔ تو اس کو ہم اس لحاظ سے باب وجوب توحید کہہ سکتے ہیں۔ جو دلائل وہ لے کر آئے ہیں ان کا تعلق سب کا اس سے ہے کہ جناب توحید کو اپنانا لازم ہے، اور شرک سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے 7 دلائل ذکر کی ہیں، اور آپ دیکھیے یہی سے کتاب کا ہم کو آغاز ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا طریقہ کار، کہ 5 ان میں سے آیات ہیں، اور ایک صحابی کا قول ہے، اور چھٹی جو ہے وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی طریقہ انشاءاللہ ہم باقی کتاب میں بھی دیکھیں گے کہ انہی کے ذریعے وہ توحید کے مسائل کا آغاز کا بیان کرتے ہیں، اور انہی کو اپنی کتاب کا اصل دار و مدار انہوں نے بنایا ہے۔ تو جلدی سے ان 7 دلائل کو پڑھتے ہیں اور ان کا عمومی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر طور پہ۔ پہلی دلیل کا ذکر کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی میرا اور آپ کا اور دنیا میں تمام جو لوگ موجود ہیں ان سب کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا، روزمرہ کی معمولات گزارنا، اور جناب وقت کو انجوائے کرنا اور سیر سپاٹے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد دنیا آنے کا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی بندگی کر سکیں۔ اور جب یعبدون کا لفظ ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کا ذکر کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ توحید، یعنی کہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو ایک مان کے ایک رب کی عبادت کریں۔ تو وحدانیت کا مفہوم جو ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور یہ پہلی دلیل شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے توحید کے واجب اور لازم ہونے کی ذکر فرمائی، کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی جو ہے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کو ایک جاننا اور پھر اس کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ دوسری دلیل جو بیان کری اس چیپٹر میں وہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا، ان کی ذمہ داری کیا لگائی گئی، کس طرف وہ بلایا کرتے تھے، کن باتوں کا وہ حکم دیا کرتے تھے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو کہ توحید ہے، یعنی کہ وحد اللہ، کہ ایک اللہ کو ایک رب، ایک معبود مانو اور اسی کی صرف عبادت کرو۔ تو یہاں پر دیکھیں اس آیت میں 2 حصے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کا حکم، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے، اس کے ضد کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو،
وہ بھی فوراً اسی آیت میں موجود ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو. تو اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کا حکم ہے. اور آپ نوٹ کریں جب آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے سمجھانے کے لیے، آپ اگر کہتے ہیں کہ جی آپ اگر یہ کام کر لو گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، ٹھیک ہے، کوئی ٹافی دوں گا، کوئی انعام دوں گا، تو وہ اس میں ایک شوق پیدا ہوگا اس کام کرنے کا. لیکن اگر میں اسے کہوں کہ اگر تم نے یہ چیز نہیں کری تو تمہیں چھٹی بند، تمہارا کھانا بند، تمہیں آج فلاں گیم نہیں کھیلنے دیا جائے گا، تو اس کے بعد صحیح سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کر لوں گا تو انعام ملے گا، نہ کروں تو سزا بھی ہوگی اور پکڑ بھی ہوگی. تو جب یہ دونوں پہلو بیان ہوتے ہیں ایک معاملے میں تب اس کا اثر اچھے انداز میں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر نہ صرف یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ جو اس کے ضد ہے اس سے بھی بچنے کا حکم دے دیا گیا کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے مکمل طور پہ بچنا ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ بات آپ سب کے ذہن میں واضح ہو گئی ہوگی. اب جو حکم ہے وجتنبوا الطاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کی مختلف معنی علماء نے کی ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد شیطان ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اور بعض نے کہا کہ جس چیز کی بھی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی چاند، تارے، سورج، کوئی بت جو غیر اللہ کے مفہوم میں آتے ہیں، ان سب کی عبادت کی جاتی ہے اور اس پر راضی بھی ہوں یا اس پہ وہ اعتراض نہ کرتے ہوں. اس میں کوئی نیک صالحین اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ جن کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ ہر چیز سنتے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے، ان کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، شفا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے جس سے ہم سب نے بچنا ہے. تیسری دلیل اس چیپٹر میں یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اپنے رب نے فیصلہ فرما دیا، حکم فرما دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو یہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ توحید جو ہے وہ واجب ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور نوٹ کیجئے یہاں پر بھی جو ہے وہ نفی اور اثبات دونوں جمع ہیں. لا تعبدوا الا ایہ، نہیں عبادت کرنی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو غیر اللہ کی عبادت کی نفی یہاں پہ ہو گئی اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہو اس کا یہاں پر تعین ہو گئی. چوتھی دلیل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. شیئا جو ہے یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ نکرہ، یعنی کہ کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، بلکہ حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی سے آپ کو خیر اور حاصل کرنی ہو، بھلائی حاصل کرنی ہو، اس کو بھی جو ہے وہ عبادت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے. مطلب کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت نہ کرو اور نہ ہی کسی کی رضا کے لیے عبادت کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کو انجام دو. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی چوتھی دلیل اس چیپٹر میں جو شیخ محمد وہاب رحمہ اللہ لے کر آئے. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ توحید واجب ہے، یعنی اللہ کی خالص عبادت کرنا واجب ہے، اللہ کے ساتھ شرک سے اجتناب کرنا یہ لازم ہے. چوتھی اور پانچویں دلیل اس میں کیا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس آیت کے اندر اور بھی بہت سارے حرام امور کا ذکر ہے، لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حرام عمل بیان کیا اس آیت میں، اس کا آغاز کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرنا. یہ سب سے پہلا کام جو ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا. اور شرک نہ کرنا، یہ جملہ تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو ساتھ شامل نہیں کرنا. اب سوچیں مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب عبادات کس کے لیے ہیں؟ یہ خالص اللہ کے لیے. قلبی عبادات کے اندر ہمارے معاشرے میں شرک نظر آتا ہے کہ خوف، امید اور توکل کرنا، اعتماد کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے. توکل کرنا، اعتماد کرنا، خوف رکھنا، امید رکھنا، یہ سب کے سب قلبی عبادات ہیں جو کہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادات نہیں کر سکتے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید کا بھی حکم دیا اور والدین سے احسان کا بھی حکم دیا اور اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور فحش کاموں کا ارتکاب نہ کرنے کا حکم دیا اور کسی بھی جان کو جو معصوم جان ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو نہ قتل کرنے کا حکم دیا. تو یہ 5 آیات جو ہیں اس میں 5 امور جو ہیں اس آیت میں ان سے منع کیا گیا. ایک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، دوسرا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، تیسرا فواحش قریب مت جانا، چوتھا کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، یعنی کسی بھی انسان کو چاہے اولاد ہو چاہے غیر ہو،
اور 5واں حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو یہ 5 وصیتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر موجود ہیں. اگلی آیت جو اس کے اندر موجود ہے اس چیپٹر میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 5ویں حدیث دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہے وہ اس آیت کو دیکھ لیں. کون سی آیت؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ جو آیت ہم نے بھی پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. گویا آپ نے شرک سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص طور پہ اپنانے کی وصیت فرمائی تھی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں. آخری دلیل اس چیپٹر کے اندر جو بیان ہوئی وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا جو لفظ ہے توحید سے متعلق وہ یہ ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اور جب وہ حق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لازم ہے بندوں پر کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ 7 دلائل شیخ محمد الدواب رحمہ اللہ اس بارے میں لے کر آئے ہیں کہ توحید کو اپنانا واجب ہے، توحید پر عمل کرنا لازم ہے اور شرک سے بچنا لازم ہے. توحید کا ضد جو ہے وہ شرک ہے، شرک سے بچنے کی آیات بھی موجود ہیں اور خالص توحید دعوت دینے والی آیات بھی موجود ہیں. اور بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں ہم نے اکثر پڑھی کہ جن میں دونوں پہلو موجود ہیں کہ ایک ساتھ اللہ کی عبادت کا بھی حکم دیا گیا اور شرک سے ڈرانے کا بھی حکم وہاں پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی تحقیق نصیب فرمائے اور اس پر مرتے دم تک ہمیں قائم و دائم رکھے اور شرک سے بچنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.